تعمیر ادب کا پہلا حصہ ہی ہے اور اس میں یا کی مشق اور الف کے ہم پڑھ چکے ہیں۔ چھوٹی اور بڑیا کا فرق بھی ہم نے دیکھا، ان کی آوازوں کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا۔ اب یہاں سے واؤ کی آواز کو سیکھیں گے۔ جیسے یا میں دو طرح کی آوازیں ہوتی تھیں، جب چھوٹی یا ملے گی تو ای کی آواز جیسے پی کی ری وغیرہ، اور بڑی یا میں اے کی آواز جیسے کے لے نے اور اے وغیرہ۔ اب واؤ میں بھی دو طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، بلکہ آپ تین طرح کی کہہ لیں، جیسے او اور او، اور ایک ہوتا ہے او، ٹھیک ہے، جو لین کی آواز ہوتی ہے۔ تو او اور او کی آواز جو ہوتی ہے ان کو ہم سمجھیں گے، واؤ کے ساتھ دوسرے حرفوں کی ملاوٹ ہجے کر کے اس کو پڑھیں گے۔ با واؤ پیش بو، جیم واؤ پیش جو، تا واؤ پیش تو، چا واؤ پیش چو، را واؤ پیش رو، سین واؤ پیش سو، کاف واؤ پیش کو، لام واؤ پیش لو، نون واؤ پیش نو اور ہا واؤ پیش ہو، حمزہ واؤ پیش او۔ اور جب او کی آواز نکالنی ہوتی ہے تب بھی لکھنے میں تو سیم ہی آئے گا، لیکن اب وہی سینس اور جملے کو دیکھیں گے ہم کہ جملہ کس طرح کا ہے، بات کس طرح کی چل رہی ہے۔ تب ہم، کیونکہ اب اردو کی کتاب میں ہمیں یہ سب زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں ملیں گے، تو وہاں ہمیں سوچ سمجھ کے ہی آگے جملے کو دیکھ کر کے ہمیں جو ہے یہ مطلب آواز کا فرق کرنا ہے۔ جیسے چا واؤ پیش چو، را ساکن چور، تو یہاں پر بھی واؤ ساکن کے بعد را ہے، تیسرا حرف ہے، تو اس کو بھی ہم ساکن کریں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، الف کے بعد میں جب کوئی حرف آتا ہے تیسرا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو یہ ساکن ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ میم الف زبر ما، شین ساکن ماش، جیم الف زبر جا، لام ساکن چال۔ ایسے ہی جب یا کی آواز کے بعد میں تیسرا حرف آتا ہے تو اس کو بھی ساکن کرتے ہیں، جیسے الف یا زیر ایک، کاف ساکن ایک، نون یا زیر نیک، کاف ساکن نیک۔ ایسے ہی جب واؤ ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسرا حرف آئے گا تو اس کو بھی ساکن کر دیں گے، جیسے چا واؤ پیش چور، را ساکن چور، زا واؤ پیش زو اور را ساکن زور، سین واؤ پیش سو، چا ساکن سوچ، اور کا واؤ پیش کو، ٹا ساکن کوٹ، با واؤ پیش بو اور لام ساکن بول، گاف واؤ پیش گو، لام ساکن گول، لام واؤ پیش لو، گاف ساکن لوگ، با واؤ پیش بو، را الف زبر را۔ اب یہ را ساکن نہیں ہوگا کیونکہ اس کے آگے الگ سے ایک حرف آ گیا ہے، الف لگ گیا، تو اس لیے وہ اس میں مل جائے گا، تو را الف زبر را، بورا۔ ایسی یہ جیم واؤ پیش جوڑا، الف زبر لا جوڑا، را واؤ پیش رو، ٹائے زیر ٹی روٹی، ہا واؤ پیش ہو، شین ساکن ہوش، با واؤ پیش بو، لام یا زیر لی بولی، ٹا واؤ پیش ٹو، پا یا زیر پی ٹوپی، با واؤ پیش بو، لام الف زبر لا بولا، میم الف زبر ما، نون واؤ پیش نو مانو، حمزہ مد زبر آ اور حمزہ واؤ پیش او آؤ، تا واؤ پیش توڑا، الف زبر لا توڑا۔ تو یہ ہم نے ہجے کرے۔ اب یہاں سے متن پڑھیں گے۔ اس نے آم توڑا، بورا دے دو، چور کو مار، تاگا جوڑا، زور سے بولا، کوٹ سی دو، بات مانو، صاف بولی بول، نانا آؤ، لوگ آئے، ٹوپی گول ہے، روٹی تازی ہے۔ اب یہاں پر آوازوں میں فرق دکھائیں گے، ہجے کریں، با واؤ زبر بو، ایسے قاف الف زبر قا، با واؤ پیش بو۔ اب دیکھیں پیچھے بھی با واؤ پیش بو آیا تھا لیکن ہم نے وہاں پر او کی آواز نکالی تھی، با واؤ پیش بو، جیسے کہ یہاں پر جیم واؤ پیش جو، اڑا الف زبر لا، ایسے یہاں پہ ہے لیکن یہاں پہ او کی آواز نکلے گی، جیسے قاف واؤ پیش قو۔ تو چا کو اگر ہم بولیں گے تو جملہ مکمل نہیں ہوگا، اس کے معنی خراب ہو جائیں گے۔ ایسے قابو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو جملہ ہوگا او کی آواز کے ساتھ، قابو، چا الف زبر چا، قاف واؤ پیش قو چاقو، پا واؤ پیش پو، را ساکن پور، اور دال واؤ پیش دو، را ساکن دور، نون واؤ پیش نور، را ساکن نور، واؤ پیش وو، زواد واؤ پیش زو وضو، حمزہ واؤ زبر او، جیم واؤ زبر جو،
عین واو زبر او، کاف واو پیش کاف واو زبر کو نون ساکن کون، الف واو زبر او را ساکن اور، عین واو زبر او راتا زبر رت عورت، گاف زبر گا یا الف زبر یا گیا، با زبر با نون الف زبر نا بنا۔ تو یہاں پہ ہم نے 3 طرح کی آوازوں کو دیکھا، ایک تو او کی آواز اور او کی آواز ہے نا، اور یہاں پر او کی آواز، او اور او اور پھر او، 3 طرح کی آوازیں ہیں۔ تو کون ہے، وضو بنا، کانپور جا، کام والا گیا، غازی پور دور ہے، اس نے قابو پایا، خالو اور نانا آئے، ایک شیر جو تول، عورت کا نام بتا، چاقو خوب تیز ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو حروف مدہ ہوتے ہیں واو الف اور یا، ان کے ساتھ حرفوں کو ملانا سیکھا۔ یا اور واو میں 2-3 طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، یا میں بھی 3 طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، اور واو میں بھی 3 طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، اور الف میں ایک ہی جیسی آواز آتی ہے، کیونکہ الف کے ساتھ صرف زبر ہی لگتا ہے اور باقی زیر اور پیش نہیں لگتا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ ہا کی ملاوٹ کو سیکھیں گے، ہا کس طرح سے ملائیں گے دوسرے حرفوں کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، اللہ حافظ۔